بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اختری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اختری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کو عافیت والی، صحتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کی بارگاہ میں ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کر لیجئے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرے ناظرین کرام اور میرے ویورز، میرے چاہنے والے کس ٹاپک پر بیان سننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے، مجھے اپنے مشورے سے نواز دیجیے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے چینل میں ایک ویڈیو ڈالوں یا 2 دن میں ایک ڈالوں یا 7 دن میں 2 ڈالوں۔ جو بھی آپ مشورہ دیں گے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے مشورے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو یہ معلوم ہے ایک اسکالر یا ایک یوٹیوبر کو اپنے ویورشپ اور اپنے ناظرین کرام سے کتنی محبت ہے۔ تو آج ہم ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سٹوری 4 مقبول لڑکیوں کی ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن مروان علیہ الرحمہ جو فقر و تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ شریف میں موجود تھا اور طواف میں مشغول تھا کہ اچانک 4 لڑکیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ان پر مقبولیت کے آثار نمایاں تھے۔ ان سب سے بڑی نے غلاف کعبہ سے لپٹ کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی کہ میرا حج تو صرف تیرے لیے ہے، نہ بیت اللہ کے لیے، نہ حجر اسود، نہ ارکان کا طواف اور نہ ہی دیواروں کا۔ پھر اس نے اپنے سر کو بلند کر کے عرض کیا کہ یا رب عز و جل، میری محبت نے مجھے مضطرب کر دیا ہے اور میں عشق و محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یا اللہ، اگر میری لغزشوں نے مجھے تیری بارگاہ سے لوٹا دیا تو مجھے میری محبت تیری دروازے پر کھینچ لائے گی۔ اگر میرے گناہوں نے مجھے تیرے دروازے سے دور کر دیا تو تیری عفو و کرم نوازی کی امید مجھے تیرے قریب کر دے گی۔ اگر میری خطاؤں نے مجھے قید کر دیا تو تیری طرف رجوع میں میرا اخلاص مجھے آزاد کر دے گا۔ یا اللہ، مجھے تیرا وصال کب حاصل ہوگی؟ تیری بارگاہ جمال تک کب پہنچوں گی؟ اے وحشت زدوں کے دوست، اے محبین کے محبوب، اے خائفین کو پناہ دینے والے، اے گناہگاروں پر رحم کرنے والے اور اے تائبین کی توبہ کو قبول فرمانے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما اور میری مغفرت فرما۔ پھر اس نے لمبا سانس لیا اور چند اشعار پڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں، لغزشوں، خطاؤں اور گناہ پر اصرار سے مغفرت چاہتی ہوں۔ اے میرے رب عز و جل، اے کریم، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے بخشنے والے مہربان، میں نے امید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ پھر وہ غمگین و پریشان بیٹھ گئی اور دوسری مضطرب و بے قرار ہو کر گریہ وزاری کرتے ہوئے پکارنے لگی کہ اے تمام امیدوں کی انتہا، اے نیکوں کو نیک اعمال پر ابھارنے والے، اے عارفین کے دلوں میں محبت کی قندیل روشن کرنے والے، اے وحشت زدوں کی انیس، اے دلوں کے طبیب، اے گناہوں کو بخشنے والے، میرا جسم تیری محبت سے پگھل رہا ہے، مجھے تیری بارگاہ میں پیش ہونے سے شرم آتی ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما اور مجھ سے درگزر فرما۔
پھر وہ ادھر ادھر گھومنے لگی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری و بیماری کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے میرے دل کی آرزو، میرے مرض کے دوا تیرے پاس ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں جسے میں اپنی بیماری بتا سکوں اور وہ میری گریہ ازاری کو دیکھے اور میرے آنسو پر رحم کرے۔ اے ساری مخلوق کے مالک و مولا، اپنی بخشش و کرم فرما کر مجھ پر احسان فرما اور ایسی نظر رحمت فرما دے جس میں میری شفا ہو۔ پھر وہ بیٹھ گئی اور تیسری کڑی ہوئی، وہ بھی کافی دیر تک روتی رہی۔ پھر عرض کرنے لگی، یا اللہ عز و جل، میرے گناہوں نے مجھے تیرے دروازے سے دھتکار دیا ہے اور ہمیشہ کی غفلت میں تیری بارگاہ سے دور کر دیا ہے۔ میں تیری دروازے پر ذلت و محتاجی کے ساتھ گناہوں اور خطاؤں کی معافی کی آس لگائے کھڑی ہوں۔ میں تیرے عذاب سے فرار ہو کر تیری پناہ میں آ گئی ہوں۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے مالک عز و جل، تیری دروازے پر میں نے ڈیرا لگا لیا ہے۔ اے بہتر عطا کرنے والے، تیرے علاوہ میرا کون ہے جس سے میں امید رکھوں؟ مجھ پر اپنی شان کے مطابق جود و کرم فرما اور مجھے اپنا بہترین فضل عطا فرما۔ اگر میں تیری شوق دیدار و حسرت دیدار میں نہ مری تو اپنے مقصود کو نہ پہنچی۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہاتے ہوئے بیٹھ گئی اور چوتھی لڑکی روتے ہوئے کھڑی ہوئی اور حسرت کے عالم میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے عرض کی کہ یا اللہ، یا الہی عز و جل، تو نے عبادت و ریاضت کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تیرے دروازے پر کھڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ عز و جل، اگر معاف کرنا تیری صفت نہ ہوتی تو عبادت و کوشش کرنے والے جب گناہوں میں مبتلا ہوتے تو تیری بارگاہ میں نہ آتے۔ یا اللہ، اگر تو معاف نہ کر سکتا تو میں تجھ سے مغفرت کی امید نہ رکھتی۔ بے شک تیری ہی شان ہے کہ تو مجھ پر اپنی وسیع رحمت کے ساتھ کرم فرما سکتا ہے۔ اے وہ ذات باری تعالی جس سے کوئی پوشیدہ نہیں، پوشیدہ شے بھی مخفی نہیں۔ اے وہ ذات جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ تو ہی میرا مطلوب و مقصود ہے۔ پھر اس نے بھی چند اشعار پڑھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مخلوق کے مالک، اپنے فضل سے مجھ پر عنایت کی ہوا چلا دے۔ تو میری پناہ گاہ، میرا مالک اور میری مدد فرمانے والا ہے۔ اگر میری لغزشوں نے مجھے تیری بارگاہ سے دور کر دیا ہے، کوئی غم نہیں، کیونکہ تیرے متعلق مجھے حسن ظن ہے۔ میرا حسن ظن یہ ہے کہ میں تجھ سے تیری انعام و اکرام کی امید رکھوں، لہذا میری دستگیری اور مدد فرما۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا محمد بن مروان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے ان کی گفتگو اور دعا سن کر بہت سکون ملا اور ان کی نصیحت بھرے بیانات سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور سچی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔